وجدان؟ جی ابو۔ باپ کے نام پکارنے پر اس نے سر اٹھا کے دیکھا جو کب سے نظریں جھکائے صرف سب کو سن رہا تھا۔ اتنے چپ چپ کیوں رہنے لگے ہو تم وجدان؟ نہ کسی سے بات کرتے ہو، نہ اپنے کمرے سے باہر آتے ہو۔ طبیعت وغیرہ تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ کیا ہوا ہے؟ کوئی پریشانی ہے تمہیں؟ نہیں ابو، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ وہ اسی طرح گردن جھکائے بیٹھا تھا۔ وجدان، تمہارے چچا چاہتے ہیں تم دونوں کا نکاح اسی ہفتے ہو جائے، وہ بھی مانسہرہ آئے ہوئے ہیں اور بھابھی بھی آ جائیں گی، تو وہ چاہتی ہیں امامہ اور تمہارا نکاح بھی فاطمہ اور دانیال کے ساتھ ہی ہو۔ امی اس کی جھکی نظریں کب سے دیکھ رہی تھی۔ ایک ماں کیسے نہیں سمجھ سکتی کہ اس کی اولاد خوش ہے یا نہیں، اور اس کی حالت کو دیکھ کے ہر کوئی اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ کتنا ٹھیک ہے اور کتنا خوش۔ وجدان، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا اس رشتے پہ؟ ایک بار ابا نے اس کو مسلسل چپ بیٹھا دیکھتے ہوئے پوچھا، جو کب سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ نہیں ابو، کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے نظریں جھکائے آنکھوں میں نمی لیے، بس اتنا ہی کہا۔ اس سے زیادہ وہ کچھ اور کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ بھائی کی یہ حالت دیکھ کر پاس بیٹھی فاطمہ کے دل پہ ایک دم جیسے خنجر چلا۔ اس کا بھائی آج اپنی بہن کی خوشیوں کے لیے اپنی خوشیوں کی قربانی دے رہا تھا، جو بہن کی زندگی بنانے کے لیے خود کی زندگی برباد کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم آنسو آئے جو حلق میں اٹکنے لگے۔ ایک بہن کدھر بھائی کی اتنی بڑی قربانی قبول کر سکتی ہے؟ بہنیں تو بھائیوں کے لیے قربانی دیا کرتی ہیں، وہ کیسے لے سکتی ہیں؟ ابو، مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ وہ جو کب سے اتنے دنوں سے ضبط کیے بیٹھی تھی ایک دم بولی۔ اس کے ایک دم سے ایسا بولنے پہ سب نے اس کو دیکھا جو آنکھوں میں آنسو لیے بولی تھی، جی ابو، مجھے یہ شادی نہیں کرنی، اور اگر میری شادی دانیال سے کر رہے ہیں تو پھر وجدان کی نہ کریں۔ اگر چچا جن ایسے راضی ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتے تو دونوں رشتوں کا انکار کر دیں۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بس بولے جا رہی تھی اور پاس بیٹھا بھائی اس کو دیکھنے لگا۔ خدا نے بہنوں کا کیسا دل بنایا ہے جو بھائیوں کے لیے قربان ہونے پہ ایک منٹ نہیں لگاتی۔ وہ بیٹی جو آج تک ابو کے سامنے نہیں بولی تھی، آج اپنے بھائی کے لیے لڑ رہی تھی۔ فاطمہ، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ انہوں نے تبھی تمہارا رشتہ مانگا ہے تاکہ ہم امامہ اور وجدان کے رشتے سے انکار نہ کر سکیں، اور تم کہہ رہی ہو تمہیں یہ رشتہ نہیں منظور؟ اب کی بار امی غصے سے بولی تھی۔ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی وہ کیا کہیں۔ انہوں نے جس اولاد کے رشتے کے لیے اتنی منتیں مانگی ہیں، آج جب ان کی دعائیں سن لی گئی ہیں تو بیٹی ہی انکار کر رہی ہے۔ امی، میں نے آپ کو کہہ دیا ہے، یا تو میری شادی ہوگی ادھر یا پھر وجدان کی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلے گی۔ اس کو معلوم تھا اگر اس کا رشتہ ادھر نہ ہوا تو امی کبھی بھی وجدان کا رشتہ امامہ سے نہیں ہونے دیں گی۔ میں فون کرتا ہوں لاہور، کہتا ہوں ہم وجدان کے رشتے کے حق میں نہیں ہیں۔ اگر فاطمہ اور دانیال کا کرتے ہیں تو صحیح ہے، میں پہلے بھی ان وٹے سٹے کے رشتوں کے خلاف تھا۔ والد صاحب نے جب جیب سے فون نکالا اور بات کرنے لگے، اور وجدان دھڑک کر دل کے ساتھ سننے لگا۔ وہ آج پوری رات نہیں سو سکی تھی۔ وہ صبح سے کیسے اس کو دیکھے گی؟ اتنے عرصے کے بعد وہ اس کو دیکھے گی۔ اس کو چند مہینوں کی چھٹیاں ایک بہت لمبا عرصہ لگ رہی تھی، جیسے سالوں بعد وہ اس کو دیکھے گی، سالوں بعد وہ اس کو نظر آئے گا۔ وہ کیا کرے گی؟ کیا اس کو پھر سے ایک نئی تکلیف سے گزرنا ہوگا؟ کیا اس نے تو وجدان حسین کو اپنے دل کے ایک کونے میں دبا کے رکھ لیا تھا۔ اب تو وہ اس کی یادوں میں آنسو بھی نہیں بہاتی، وہ تو راتوں کو اب سو جاتی ہے۔ اس کو دیکھنے کے بعد کیا ہوگا؟ میں کیسے برداشت کروں گی وہ درد جو میں نے دل کے کونے میں چھپا رکھا ہے؟ وہ بیڈ پہ لیٹے پچھلے کئی گھنٹوں سے بس یہی سوچتی رہی۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور وہ بازوؤں کو ماتھے پہ رکھ کے سوچ رہی تھی۔ وہ اٹھی اور موبائل اٹھایا۔ وجدان کا نمبر اس نے اپنے پاس سیو کر رکھا تھا۔ وہ اس کو بھول جانے کی دعا بھی مانگتی تھی اور اس کو دیکھے بنا رہ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ جب بھی موبائل لیتی تو اس کا لاسٹ سین ہمیشہ دیکھتی۔ اس کا لاسٹ سین بہت کم ہی شو ہوتا تھا کیونکہ وہ ہر وقت ہی آن لائن ہوتا تھا۔ وہ رات کو تہجد کے وقت بھی اٹھتی تو اس کا لاسٹ سین دیکھتی جو ہمیشہ آن لائن ہی شو ہوتا۔
اس نے ابھی بھی وجدان کا لاسٹ سین دیکھنے کے لیے موبائل کھولا۔ رات کے 2 بجے بھی اس کو آن لائن ہی نظر آیا۔ اس کا دھڑکتا دل ایک دم سے بے چین ہو جاتا، اور اس کے بعد وہ پوری رات جاگتی رہتی جب تک آن لائن کی جگہ لاسٹ سین نہ آ جاتا۔ سر کی زندگی میں کوئی لڑکی ہے؟ اس نے بیڈ پہ بیٹھے موبائل ہاتھ میں پکڑے ہوئے ایک درد سے کہا۔ اگر ہے بھی تو کیوں سوچتی ہوں میں؟ مجھے کیا ہے وہ رات کے 2 بجے آن لائن ہو؟ کسی لڑکی سے بات کریں، مجھے اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے کیوں ان کی اس طرح آن لائن رہنے سے تکلیف ہوتی ہے اللہ جی؟ وہ خود سے باتیں کرتے کرتے ایک دم سر اوپر کر کے اللہ جی سے مخاطب ہو جاتی اور ان سے پوچھنے لگتی، میں کیوں دیکھتی ہوں ان کا لاسٹ سین؟ میں کیوں ان کے جاگنے تک جاتی ہوں؟ بے شک وہ ہزاروں لڑکیوں سے باتیں کریں، مجھے کیا ہے؟ مگر اللہ جی مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، میں ایک اذیت سے گزرتی ہوں، مجھے درد ہوتا ہے۔ غصے سے خود کو کہنے کے بعد اللہ جی کے نام پہ ایک دم اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ وہ جو ضبط کیے رکھتی تھی ایک دم موم بن کے پگھل جاتی تھی۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں کہا؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بہن کے پاس اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے بیٹھا تھا۔ کیا کہا ہے میں نے؟ اس نے مسکراتے چہرے کے ساتھ بھائی سے پوچھا جو اس کے سامنے شرمندہ ہوا سا بیٹھا تھا۔ آپی میں کروں گا امامہ سے شادی۔ وہ اپنے آنسو کو اندر اتارتا ہوا اٹکتے اٹکتے بول رہا تھا۔ کر لو گے اس سے شادی؟ اس نے اس کا آنسو سے بھرا ہوا چہرہ اوپر کیا اور پھر ایک بار پھر سے پوچھا۔ جی آپی۔ بچوں کی طرح روتے روتے آنکھیں نیچے کی وہ بہن کو کہہ رہا تھا، وجدان تم میرے لیے بھائی ہی نہیں سب کچھ ہو، میری زندگی تم پہ تمہاری ایک مسکراہٹ پہ قربان جائے۔ تم نے یہ کیسے سوچ لیا؟ تمہاری اپنی اپنی خوشیوں کے لیے تمہاری خوشی کو بھول جائے گی؟ میں نے تمہاری آنکھوں میں اس لڑکی کے لیے محبت دیکھی ہے، وہ محبت جو بہت کم لوگ کرتے ہیں، اور تم پاگل میرے لیے اس محبت کو داؤں پہ لگانے جا رہے تھے۔ اس نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے خود بھی بھیگی آنکھوں سے بولی جا رہی تھی، وجی تمہاری آپی تمہاری خوشیوں کے بیچ میں کبھی نہیں آئے گی، تمہاری محبت تمہیں ضرور ملے گی وجی۔ بہن نے اس کا ماتھا چوما جو اس کی گود میں آنکھیں بند کیے بس سن رہا تھا۔ آنکھوں کے کونوں سے آنسو مسلسل گر رہے تھے۔ آپی اس کو تو پتا بھی نہیں ہے۔ اس نے بس اتنا ہی کہا، ایسے نہیں روتے وجی، وہ تمہیں ضرور ملے گی۔ بہت شوق ہے مجھے اس کو دیکھنے کا، جس کے لیے میرا بھائی اتنا روتا ہے، جس کے لیے میرا بھائی خود کو بھول جاتا ہے۔ وہ کیسی ہے وجی؟ اس نے بہت حسرت سے بھائی سے پوچھا۔ آپی بہت پیاری ہے، بہت معصوم ہے، وہ چھوٹی سی لگتی ہے، حجاب کرتی ہے، عبایا کرتی ہے اور اس کے اوپر چادر بھی لیتی ہے، شرارتیں بھی بہت کرتی ہے اپنی دوست کے ساتھ۔ پتہ ہے آپی اپنی دوست کے کندھے پہ سر رکھے بیٹھی ہوتی ہے، غصے والی بھی ہے، کوئی اس سے بات نہیں کر سکتا۔ جب مسکراتی ہے نا آنکھیں چمکتی ہیں اس کی، بولتی ہے تو اتنا میٹھا بولتی ہے، اور نخرے بھی کرتی ہے۔ وہ مسکراتا ہوا بہن کی گود میں لیتا آنکھیں بند کیے سب کچھ بتا رہا تھا، اس کا ایک ایک لمحہ بتا رہا تھا۔ آپی آپ کو پتہ ہے اس کی پریزنٹیشن تھی، اتنا ڈری ہوئی تھی وہ، مجھے کہتی ہے میں نے نہیں دینی، مجھے نہیں تھا، میں نے پھر ڈانٹا اس کو۔ اس نے ہنستے ہوئے بہن کو بتایا، بدتمیز وجی تم نے اس کو ڈانٹا بھی؟ اب کی بار اس نے بھائی کے سر پہ مارا اور مصنوعی سا خفا ہوئی۔ کون سا دل سے ڈانٹا میں نے؟ وہ تو سب کلاس والوں کو بتانے کے لیے ڈانٹا، پتہ ہے میں ڈانٹ رہا تھا، نظریں جھکائے بیٹھی تھی، اتنا پیار آتا ہے مجھے اس کی اس معصومیت پہ آپی۔ آپی کوئی لڑکی اس جیسی نہیں ہے، کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولتے چلا جا رہا تھا، ہاں ہاں بالکل کوئی اس جیسی نہیں، تبھی تو آپ نے اس کی شان میں اتنا کچھ لکھا ہے۔ بہن نے خفا ہونے والے انداز میں کہا، آپی آپ نے کدھر دیکھا، کدھر پڑھا؟ وہ بکھلائے ہوئے انداز میں بہن کی گودی سے اوپر ہوا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ بیٹا آپ کی ڈائری پڑھی تھی اس دن باہر، تو بس وہی پڑھی۔ کیا کچھ نہیں لکھا آپ نے اس کے لیے؟ یہ نہیں کہ بہن کے لیے بھی کچھ لکھ لوں؟ وہ ہلکا سا خفا ہوئی اور منہ دوسری طرف کر دیا۔
اے میری پیاری بہن، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ملکہ کے لیے لکھوں اور اپنی بہن کے لیے نہ لکھوں؟ میں نے آپ کے لیے بھی لکھا ہے۔ صبر، آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ اٹھا، بھاگتا بھاگتا گیا اور الماری سے ڈائری لایا۔ یہ دیکھیں آپ ہی، میں نے آپ کے لیے بھی لکھا ہے، یا مجھے دیں، میں آپ کو پڑھ کے خود سناتا ہوں۔ وہ ڈائری کھولے بہن کو سنانے لگا اور بہن مسکراتے ہوئے بہت شوق سے سننے لگی۔ جی تو جناب سنیے پھر۔ میں اس کا آئینہ تھا، میں اس کا آئینہ تھا، وہ میرا ہی خد و خال رکھتی تھی۔ ٹوٹ کے بکھر جاؤں گر میں، ٹوٹ کے بکھر جاؤں گر میں، وہ چن کے مجھ کو سنبھال رکھتی تھی۔ حوروں کی اس مشقت کو کروں کیسے بیاں، حوروں کی اس مشقت کو کروں کیسے بیاں، ہٹایا بادلوں کو جس مشقت سے کہ دیکھیں یہ سما۔ زمیں زاد ہے کہ کوئی اپنے رب سے ہم کلاں، پری زادوں کو بھی جس پہ رشک آئے، ایسا کامل وہ ایمان با کمال رکھتی تھی۔ جو گھر باہی کے رقیبوں کا لہجہ گستاخانہ دیکھا، یا کسی محترمہ کو فریفتہ عاشقانہ دیکھا، پھر نہ پوچھئے، پھر نہ پوچھئے کہ کیا قیامت ہوتی، اب کی بار تو بھائی کی بھی شامت ہوتی۔ آنکھیں شعلہ طبیعت پر ہم، گرجتے بادل خراب موسم، یقین مانے کہ ایسا لگتا ہے قتل کے سارے اوزار رکھتی تھی۔ معصومیت کا خود کو غسل دے کر، چہرے کے ڈمپل کو تھوڑا گہرا کر کے، دل مچل کے گویا باہر نکلا، ہوئی مجھ پہ سکتہ تاری۔ سوال زدہ تھی بھائی ہونا پیاری، اسے ندامتیں میری کب گوارا تھیں، اسے ندامتیں میری کب گوارا تھیں، اسی لیے تو ہمیشہ آسان سا سوال رکھتی تھی۔ میں اداس ہوا نہیں کہ مسلح کی پشت پہ اس کے ہاتھ اٹھے، میرے 400 دعاؤں کی وہ ڈھال رکھتی تھی۔ میں اس کا آئینہ تھا، وہ میرا ہی خد و خال رکھتی تھی۔ ٹوٹ کے بکھر جاؤں گر میں، میری بہن چن کے مجھ کو سنبھال رکھتی تھی۔ دیکھیں میں نے کیسا لکھا اپنی بہن کے لیے۔ اس نے ڈائری سے نظر اوپر اٹھائی، بہن کو دیکھا جس کا منہ آنسوں سے بھیگ رہا تھا، وہ اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ آپ رو رہی ہیں؟ میں نے نہیں اچھا لکھا؟ ملکہ کے لیے بھی تو ایسے کچھ لکھتا ہوں میں آپ ہی، اس سے اچھا نہیں لکھتا۔ آپ کو نہیں لگا اچھا آپ ہی؟ خفا ہو گئی ہیں آپ ہی؟ وہ بکھلائے ہوئے بہن کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتا ہوا بولتا جا رہا تھا۔ تم میری جان ہو بجی۔ اس نے روتے ہوئے اس کو اپنے دل سے لگایا اور ماتھا چومنے لگی۔ بہت خوش قسمت ہوں میں جس کے تم بھائی ہو، اور بہت خوش نصیب ہے ملکہ جس کا تم نصیب ہو۔ اتنی چھٹیوں کے بعد آج پھر سے یونیورسٹی اوپن ہوئی تھی۔ وہ پورے راستے سے بس ایک ہی شخص کو سوچ رہی تھی، وہ کیسے دیکھیں گے ان کو؟ کیا وہ جو اس کے دل میں احساسات دفن ہیں وہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے؟ وہ دوبارہ سے اسے ایک اذیت اٹھائے گی؟ کیا کروں گی میں اللہ جی؟ وہ گاڑی کی سیٹ کے پیچھے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھی بس اس کو سوچ رہی تھی۔ زری صاحبہ، اگر آپ نے کشمیر کو آزاد کروانے کا منصوبہ بنا لیا ہو تو اتر جائیں، آپ کی یونی آ گئی ہے۔ سلطان نے اس کو ہلاتے ہوئے کہا جو پورے راستے سے آنکھیں بند کیے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ جی یونی آ گئی؟ اس نے چونک کر آنکھیں کھولتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ جی آ گئی آپ کی یونیورسٹی۔ اس نے یونی کے گیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے جا رہی ہوں۔ وہ خفا سی ہوتے ہوئے اتری اور گیٹ کی طرف جانے لگی۔ جیسے ہی وہ گیٹ تک پہنچی اس کے قدم رکے، وہیں کھڑے ہو کر اس نے دعا مانگی، اللہ جی میں نے ایک نامحرم کو بھول جانا مانگا ہے آپ سے، آپ نے میرے دل میں نور ڈالا، اپنا آپ مجھے سونپا اللہ جی۔ آج میں اس راستے پہ کھڑی ہوں جدھر سے وجدان حسین گزرے گا۔ یا اللہ میں ان کی راہ گزر پہ کھڑے ہو کے آپ سے دعا مانگتی ہوں، میرے دل میں جو جذبات دفن ہیں وہ ان پہ یا کسی اور پہ ظاہر نہ ہو، اس کو نہ پتہ چلے۔ سرمینہ گل بھی ہے جو رات رات بھر ان کے لیے روتی ہے، جو ان کو ایک نظر دیکھنے کے لیے پل پل مری ہے۔ یا اللہ مجھے صبر دینا، مجھے صبر دینا میرے مالک،
وہ آنکھیں بند کیے دعا مانگتی رہی اور پاس سے اسٹوڈنٹس گزرتے گئے۔ وہ جیسے جیسے یونیورسٹی میں قدم رکھنے لگی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ اس کو وہ راستے آج بہت خوبصورت لگنے لگے۔ ان راستوں سے وجدان گزرا ہوگا۔ وہ نیچے دیکھ کے بس یہی سوچتی رہی، وہ تو اس کو بھول جانا مانگ کے آئی تھی، مگر اس کا دل، وہ تو ان راستوں کو چوم جانا مانگتا تھا جنہیں سے وجدان گزرا تھا۔ وہ چلتی جا رہی تھی، ہر گزرتا اور آنے والا راستہ اس کو ایک الگ ہی سرور دے رہا تھا۔ وہ ہمیشہ سیڑھیوں سے بھاگتے بھاگتے چڑھتا تھا۔ وہ ان سیڑھیوں سے گزرنے لگی۔ اس کا دل چاہا وہ وہیں بیٹھ جائے، اس کو یہاں پہ محسوس کرے، اس کی راہ گزر کو اپنے ہاتھوں سے چومے۔ وہ آہستہ آہستہ ان سے گزرنے لگی، سیڑھیوں کے ساتھ لگی گریل پہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ ادھر وجدان نے ہاتھ رکھا ہوگا، وہ اس کے ہاتھ کا لمس محسوس کرنے لگی۔ وہ اپنی ہی دنیا میں مگن ہو اوپر جا رہی تھی کہ پیچھے سے آواز آئی، زرمینہ! وہ آواز فضا کی تھی۔ اس نے کافی دور سے اس کو آواز دی تھی۔ وہ ہزاروں میں ایک الگ پہچانی جاتی تھی۔ اس کے کندھے پہ پڑی چادر اس کو ہزاروں میں منفرد کرتی تھی۔ آواز کی فضا پہ وہ وہیں رکی، مگر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ وہ تو آگے جانا چاہتی تھی، وہ تو اس کو دیکھنا چاہتی تھی جس کو دیکھے ایک عرصہ گزرا تھا۔ اس عرصے میں نہ جانے کتنے سالوں کا اس نے ہجر کاٹا تھا، نہ جانے کتنے آنسو بہائے تھے، نہ جانے کتنی دفعہ اس کو بھول جانے کی دعا کی تھی۔ اس کے ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیوں سے اوپر جاتے ہی اس کا آفس آتا تھا۔ وہ کسی طرح وہاں تک پہنچنا چاہتی تھی، اس کو ایک نظر دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے ہوش میں نہیں تھی، اس کو نہیں یاد تھا وہ کون ہے، کیا ہے۔ اس کو اپنی مانگی ہوئی کوئی دعا بھی یاد نہیں تھی۔ محبوب کے ہونے کا احساس ہی کچھ عجیب ہوتا ہے۔ آپ کا محبوب آپ کے سامنے ہو تو کون کم بخت کچھ اور سوچے گا۔ ہمارا ہر چیز پہ اختیار ہوتا ہے سوائے دل کے، اور جب یہ دل اپنا اختیار لیتا ہے تو بس انسان اس کے سحر میں جکڑ جاتا ہے۔ فضا نے اوپر آتے ہی اس کو گلے سے لگایا، جس کی آنکھیں اس آفس کے بند دروازے سے نکلنے والے اس ایک شخص کو دیکھنے کے لیے منتظر تھیں۔ To be continued.